دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام انوار حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک حدیث پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی وسلموا حیثما کنتم۔ فرمایا مجھ پر درود بھیجو اور سلام بھیجو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ، تمہارا سلام بھی مجھ تک پہنچتا ہے، تمہارا درود بھی مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں اہل محبت کا درود خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سنا کرتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اس پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹاپک سے حوالے کچھ احادیث ایک ساتھ جمع کرنے اور اس کی شرح سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آج کے جو حدیث پاک کا انتخاب ہے بڑی جامع حدیث ہے، اور یوں کہیں کہ اس میں جو کچھ آدمی پر اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک کے حق ہیں اور عام لوگوں کے مخلوق کے جو اس پر حق ایک طرح کے، وہ پوری جامعیت کے ساتھ ایک ہی سطر میں، ایک ہی لائن کے اندر چند کلمات اور الفاظ میں وہ سب کچھ وہ بیان فرما دیا۔ اور اللہ پاک کے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیان کرتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدین النصیحہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام۔ قلنا لمن، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ تو ارشاد فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے۔ یعنی دین خیر خواہ ہے کہ وہ اس بندے پر جو حق اللہ کا ہے وہ بھی ادا کرے، جو حق کتاب اللہ کا ہے وہ بھی ادا کرے، جو حق رسول اللہ کا ہے وہ بھی ادا کرے، جو حق ائمہ مسلمین کا ہے وہ بھی ادا کرے، اور عام مخلوق کے جو حقوق اس پر لازم آتے گئے ان سب کے ساتھ وہ بھلائی، خیر خواہی، خیر خواہی، خیر خواہی نصیحت۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ آگے بڑھتے ہیں اس تشریح میں۔ اللہ کے لیے وہ خیر خواہی کیا ہے، یعنی بندے پر وہ کیا چیز لازم ہے؟ تو اس کے بارے میں اس کی شرح میں یہ لکھا گیا کہ وہ بندہ اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق خالص اسلامی عقیدے رکھنا، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے محبوبوں سے محبت رکھنا اور اس کے دشمنوں سے عداوت رکھنا، اور اپنے عقیدے صاف ستھرے رکھنا، اور کسی ایسے گمراہ کن چیزوں، گمراہ عقائد، کفر، شرک کے معاملات وہ اس میں داخل نہ ہو۔ اس پر حق ہے
آدمی پر کہ اللہ کے یہ حق ادا کرے، یعنی اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ بندہ کیا کر سکتا ہے وہ یہ کرے۔ اس خالق مالک نے پیدا کیا ہے، وہ رب تبارک و تعالی معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھکے عجز و انکساری کے ساتھ، اور رب کو خالق، مالک، قادر، سمیع، بصیر، حی، قیوم، یہ سب کچھ عقائد رکھتے ہوئے جو اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق ہے، وہ سارے عقائد رکھتے ہوئے یوں اللہ کو رب ماننا، معبود ماننا ہے کہ اور کسی کے لیے عبادت کا دل میں شائبہ بھی نہیں، کفر شرک سے دور، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اور اللہ کے لیے عقیدہ رکھنا کہ رب تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے، اور مخلوق اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہے، انبیاء، اولیاء سب اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہے، رب کی عطا سے اللہ نے جو انہیں دیا ہے وہ آگے دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لیکن محتاج رب کی بارگاہ کے، رب کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ اللہ کے بارے میں ایک بندے پر جو حق بنتا ہے وہ یہ عقائد رکھے۔ آگے فرمایا والی کتابی ہی، اللہ کی کتاب پر، کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید پر یہ بندے پر کیا حق بنتا ہے کہ اس کتاب کے لیے کیا عقیدہ رکھیں؟ یہ عقیدہ، اس پر ایمان ہونا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، جو کچھ منزل من اللہ وہ ہمارے سامنے محفوظ گئے اور موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ضرور ضرور اس کی حفاظت کرنے والے، کسی طرح کی تحریف سے، ترمیم سے، یہ قرآن پاک پاک ہے اور اس کے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو قرآن پر ایمان ہونا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو درست پڑھنا، بقدر طاقت اس کے اندر غور کرنا، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، مخالفین کے جو کتاب اللہ پر اعتراض آتے حسب طاقت ان کے جوابات دینا، یہ خاص علماء کا حصہ ہے۔ اور جس طرح آیات مبارکہ سے غلط تحریفات کر کے، تعویلات غلط کر کے ان کے احکامات کو ان کی جگہ سے ہٹایا گیا، وہ عالم ربانی ان کا جواب دے، تو یہ قرآن پر ایمان سے متعلق، اس پر ایمان بھی ہے، تلاوت بھی ہے، عمل بھی ہے، یہ ہم پر حق بنتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو فرمایا دین خیر خواہی اللہ کے لیے کیسے پیچھے گزرا، اور کتاب کے لیے یہ عقیدہ اور یہ ایمان۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہ بیان فرما دیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی ہے، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں، عقل مند نصیحت مانیں۔ تو قرآن پر ایمان بھی، پڑھنا بھی، عمل بھی، اس کی تعظیم بھی، اور اس کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ تمام تر ہمارے لیے ہر سب کچھ ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان قریب فتنہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو تھامے رکھنا، اس میں تمہارے لیے فیصلے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جسے علماء پڑھ کر سیر نہیں ہوتے، اس کے الفاظ دہرانے سے پرانے نہیں ہوتے، کوئی اور کلام اس سے مشابہ نہیں ہو سکتا، اور یہ واقعی قرآن بے مثل کتاب ہے، اور چیزیں اس سے خلط ملط یوں نہیں ہو سکتی۔ کفار نے ایسی کئی معاملات کیے لیکن عاجز رہے، اور عاجز کیوں نہ ہو، قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو حدیث میں فرمایا ولی رسولی ہی، خیر خواہی اور حق اللہ کا بندوں پر کیا ہے، قرآن کے حق مخلوق اور بندوں پر کیا ہیں،
اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی حق ہے، ان کے لیے وہ خیر خواہی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نبوت کا اقرار، آپ کے حوالے سے جو عقائد بیان کیے گئے، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، یہ عقائد رکھنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، جو منزل من اللہ، آپ پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس پر ایمان لانا، اور جو کچھ آپ نے فرمایا، یعنی ایک وحی متلو جو قرآن پاک، اور ایک وہ کہ جو آپ کی احادیث نبویاں، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے فرامین، ان پر ایمان بھی لانا اور ان پر عمل بھی کرنا۔ جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، جس سے عمل کرنے کا کہا ہے اس پہ عمل کر گزرنا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا، آپ کا ذکر پاک کرتے ہوئے تعظیم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنا، یہ بھی تعظیم کا ایک درجہ ہے۔ آپ کے محبوبوں کے ساتھ محبت رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت سے پیار ہے، ہم بھی اہل بیت سے پیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے پیار، ہم بھی صحابہ سے پیار۔ یعنی حضور علیہ السلام نے خود فرمایا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنا، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض، یعنی کوئی بغض کرے گا تو اس کے دل میں میرا بغض ہوگا تبھی وہ ان سے بغض کرے گا۔ لہذا اہل بیت سے بھی پیار، حضور علیہ السلام کے اصحاب سے بھی پیار، یہ دونوں، یہ دامن ہم نے تھام کے رکھنا۔ یہ حق کن کے حق ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہیں اس امت پر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے حوالے سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ان سے خیر خواہی کیا ہے؟ فرمایا، شارحین لکھتے ہیں اماموں سے مراد یا اسلامی بادشاہ ہیں یا اسلامی حکام ہیں، یا اس سے مراد علماء دین، مجتہدین اور کاملین اولیاء اور واصلین، یہ ان سے مراد ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہوگا، یعنی مطلب کیا، پھر ان کے حق کیا بنتے ہیں؟ تو مطلب یہ کہ ان کے ہر جائز کام میں اور جائز حکم میں ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اور ائمہ مجتہدین ان کی تقلید کرنا، ان کی بھی تعظیم کرنا، ان کے لیے اچھے گمان رکھنا، احترام ان کے لیے دلوں میں رکھنا، یہ مسلمانوں کے ائمہ کے حوالے سے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے مراد یعنی ان میں وہ علماء دین کہ جنہوں نے روایات بیان کی ہیں، جنہوں نے روایات بیان کی، ان احادیث کو قبول کرنا، احکامات میں ان کی تقلید کرنا اور ان کے ساتھ بھی اچھا گمان کرنا، یہ ان کے لیے خیر خواہی۔ اور علماء نے یہ بھی بیان کیا حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، ایک تو یہ کہ جائز کاموں میں ان اسلامی حکام کی اطاعت کرنا، اور اگر کوئی ایسا اہل ہے اور ایسے معاملات میں کہ انہیں بھی، ان کے لیے خیر خواہی بھی ہے کہ انہیں بھی ایسی اللہ کی حد نہ توڑنے دینا، ان کو سمجھانا، واعظ کرنا، امر بالمعروف کرنا۔ اور ہم ایسے دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، بلکہ خلفائے راشدین کی سیرت پڑھیں۔ ایک عام آدمی اگر کسی معاملے میں کہتا ہے کہ میری رائے تو یہ ہے، اور میری رائے کے ساتھ حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا جاتا ہے، ایک بوڑھی خاتون نے کہا کہ آپ حق مہر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا رکھو، اس سے زیادہ نہ رکھو، جبکہ ہمیں تو قرآن نے یہ کہا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بوڑھی عورت نے مجھے سمجھا دیا۔ حالانکہ آپ کس لیے وہ مقرر کر رہے تھے؟ اس وجہ سے کہ لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، بڑا بڑا حق میں رکھتے ہیں لیکن ادائیگی کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو آپ نے ایک متعین کیا کہ اتنا جو حدیث میں بیان کیا یہ رکھو۔ لیکن جب اس بوڑھی خاتون کی طرف سے بات آئی تو فرمایا ٹھیک ہے، اب میں کچھ بھی نہیں اس حوالے سے کروں، تم حق میں رکھو، اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی وہ حضرت عمر دلائیں گے۔
تو حکمران وہ اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک، اور یہ ان اسلامی حکمرانوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، اور جتنا ہو سکے ان کی نیکی کے کاموں میں ان کی مدد کرنا، اور گناہ کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں، اور گناہ کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ، نافرمانی، سرکشی کے معاملات میں تعاون نہ کرو۔ آگے عام لوگوں کے لیے فرمایا وَعَامَتِهِمْ، عام لوگوں کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی خیر خائی کرنا، اچھائی کرنا۔ ایک اور حدیث میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، کس بات پر؟ علی اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے پر، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے پر، و نصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرنے پر میں نے رسول اللہ سے بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور عام مسلمانوں سے خیر خائی کیا؟ ان کے لیے اچھائی چاہنا، جو اپنے لیے پسند کرو وہ ان کے لیے بھی پسند کرو، ان کے لیے اچھائی چاہنا، دین اور دنیا کے حوالے سے ان کے معاون بن جانا، مدد کرنا۔ وہ اگر نیکی کے کاموں کی طرف ہیں تو ان کی معاونت کرنا کہ وہ اس پہ استقامت اختیار کریں، اور اگر برائی کی طرف ہیں تو ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا، یعنی انہیں امر بالمعروف کرنا کہ وہ نیکی کی طرف آ جائے۔ دنیاوی معاملہ ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، جاب ہو، کہیں بھی کسی بھی مسلمان کے ساتھ بدخائی نہ ہو، خیر خائی ہو، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم نے جو اچھائیاں ہیں وہ کرنی، جن سے منع کیا ہمارے دین نے اس سے ہم نے رک جانا ہے۔ ہمارے اسلاف کس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کے حوالے سے بھی خیر خائی، یہی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کہا میں نے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خائی پر بیعت کی ہے، تو میں نے کسی کے ساتھ بدخائی نہیں ہونے دینی۔ ایک دن اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بھائی یہ گھوڑا خرید کر لاؤ، تو وہ گھوڑا خریدنے گیا، 300 درہم کا سودا ہو گیا کہ 300 درہم میں وہ گھوڑا بیچ دے گا۔ تو غلام نے کہا کہ اپنے آقا سے، یعنی جریر رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ آ کے دیکھ لیں۔ تو وہ گئے، گھوڑا دیکھا، کہا یہ 300 میں تم بیچ رہے ہو؟ کہا یہ 300 کا نہیں ہے، یہ تو 400 کا ہے، 400 میں بیچو گے؟ اس نے کہا آپ کی مرضی، 100 زیادہ مل لیں۔ پھر فرمایا نہیں 400 کا بھی نہیں، یہ 500 کا ہے، 500 کا بیچو گے؟ اور خوش ہو گئے۔ پھر کہا 500 کا بھی نہیں ہے، 600 کا ہے۔ یہاں تک آپ کہتے رہے اور 800 درہم میں وہ گھوڑا خریدا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ علی جا 300 کا مل رہا تھا 800 میں خرید لیا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، اس بات پر میں نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے، خیر خائی کرنی۔ تو یہ اگر 300 کا بیچ رہے ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں بیچ رہے ہو، کسی معاملے میں، لیکن میں نے اسی کی جو ویلیو اور جو قیمت ہے میں نے وہ دے کر اس سے مال خریدا۔ ہے کوئی ایسی مثال آج؟ تو کہا جاتا ہے کہ بھئی جس طرح کا کوئی، اور بیچارہ کوئی کبھی ایسا بھولا سا آدمی ہے، وہ اپنی بھول میں رہا ہے، اسے تجارت کی اتنی شدھ بدھ نہیں ہے، تو لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں بھی ٹھیک ہے، اس کو بیچنے میں ہو تو اپنا دھوکے سے مال بھی اس کو ایسا بیچ دیں گے، ٹکا دیں گے، بھائی یہ لے جاؤ، یا اگر خریدنے قیمت بھی زیادہ لیں گے، مال بھی گھٹیا دیں گے، اور سیدھا آدمی یہ چلا لے جائے گا۔ اور جب خود خریدار ایسے کے پاس بن کے جائیں کہ جو دکاندار بالکل سیدھا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا کر لیتے۔ بلکہ معاذ اللہ ہماری تجارتوں میں یہ چیزیں عام آ گئی کہ جس کو دھوکہ دینا نہیں آتا، جس کو ایسی ہوشیاری تیزی جس کے نہیں ہے کہ وہ دھوکہ نہ دے سکے، یہ نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں لوگ سیدھا ہے۔ میں کہتا ہوں واقعی سیدھا ہے، اور سیدھا ہی جنت کی طرف جا رہا ہے، سیدھا ہی جنت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ سیدھا راستہ اختیار کیا، باطل طریقہ، ناجائز طریقہ، ناحق طریقہ یہ نہیں اختیار کیا۔ تو یہ حدیث پاک بڑی جامع کہ جس میں اللہ کے حوالے سے بھی کیا عقیدہ اور کیا حق ہے اللہ کا اس مخلوق پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، کتاب اللہ کے حوالے سے، اور عام لوگوں کے ساتھ کس طرح خیر خائی کر، یہ حدیث ہمیں یہ درس عطا فرما رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں کہتا ہوں ناظرین اکرام، اگر اس حدیث پر عمل، ایک حدیث ہے لیکن اتنی جامع حدیث ہے،
جس میں عبادتیں بھی آ گئی، قرآن کا تذکرہ بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت یہ بھی تذکرہ آ گیا، علماء مجتہدین آئمہ ان کے حوالے سے بھی تذکرہ آ گیا، عام لوگوں کے حوالے سے بھی آ گیا. تو کتنی ایک رہنما حدیث ہے، یہ رہنما حدیث ہے. اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. دل کو ہمارے روشن کر دے الہی.